بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے انگلش لیسن نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور ڈیئر لرنرز، آج ہم جس بات پر غور کریں گے وہ ہوگا سوال واٹ ڈو یو ڈو، آپ کیا کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر سے یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان لیسنز کا جو بنیادی مقصد میرے سامنے وہ یہ تھا کہ آپ کو پراپر ایکسینٹ پروننسیشن کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ بتائے جائیں، جیسے کہ آج کل کی انگلش جو کہ رائج ہے دنیا میں اس میں دیے جاتے ہیں. اس میں نمبر 1 تو ہمیں اپنا ایکسینٹ اور پروننسیشن جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے، اور نمبر 2 میں کوشش کروں گا آنے والے ویڈیوز میں، چونکہ بنیادی مقصد صرف کنورسیشنل ہے تو فی الحال ہم صرف جو گفتگو کے حوالے سے چیزیں ہیں انہی پر توجہ دے رہے ہیں. آگے چل کے ہم جو ہے وہ گرامر یا دوسری چیزوں کی طرف جو ہیں وہ راغب ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سبسکرپشن کے علاوہ آپ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو وقت پر جو ہے وہ آنے والی ویڈیو جو ہے مل جائے. اور چونکہ یہ ایک ہفتہ وار ویڈیوز ہیں لہذا ظاہر ہے آپ کو اگر اس کا انتظار ہے تو بعض اوقات اگر آپ بھول جاتے ہیں تو پھر ممکن ہے یہ سکپ کر جائے آپ کے لرننگ پروسیس میں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جن کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں، میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں. وہ اور آج کا سبق ہے جی واٹ ڈو یو ڈو، آپ کیا کرتے ہیں. یہ ایک جنرل سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے بعض اوقات آپ کی انٹرسٹ کے حوالے سے اور بعض اوقات آپ کے کام اور پروفیشن کے حوالے سے. بیسیکلی جو سوال واٹ ڈو یو ڈو ہے یہ ایک جنرل ہے کوشچن ہے. آپ کو پوچھنے والے کی نیت کو جانچنا پڑے گا کہ وہ آپ سے دراصل کیا پوچھ رہا ہے. کیا وہ آپ سے آپ کے مشاغل کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا وہ آپ کے کام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو آج کے ویڈیو میں ہم صرف کام کے اوپر توجہ دیں گے. اگلے ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے جو آپ کی دوسری مصروفیات یا مشاغل ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. سو وی اسٹارٹ ود اے سمپل کوشچن واٹ ڈو یو ڈو، آپ کیا کرتے ہیں. تو اس کا سمپل سا جواب ایک تو یہ ہے کہ آپ پروناؤن کا استعمال کریں آئی اور اس کے ساتھ ورب لگائیں جو آپ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ I teach, I study, I paint, I write. اب ظاہر ہے ہزاروں پیشے اور شعبے ہیں، آپ اس کو ظاہر ہے کیٹیگرائز کریں گے جو آپ کرتے ہیں. آئی کے ساتھ ورب کی شکل میں آپ اپنے کام کو بتائیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں. یہ جو جواب ہے I teach, I study, I paint, I write, etc. etc. یہ ظاہر ایک ڈیٹیل جواب نہیں ہے اور بعض اوقات یہ جواب آپ مزید سوالوں کو انوائٹ کرتا ہے کہ آپ اگر پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں. اس سے اسی سوال کا جواب آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ آپ بجائے یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کس شعبے اور کس کمپنی میں کچھ یا کس جگہ پہ کام کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں I'm in sales, I'm in automobile industry. آٹوموبائل نہیں کہنا، automobile industry. I'm in cell phone industry. تو اب آپ نے بتایا کہ آپ کس شعبے میں ہیں، کس پیشے میں ہیں. اس انداز کو ہم کہتے ہیں پشی اور سویٹ ٹاکنگ مینر. یہ زیادہ سویٹ ایکسپریشن ہے بجائے کہ آپ سمپلی یہ کہیں کہ میں پڑھتا ہوں اور میں پڑھاتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں. تو آپ نے کہا I'm in sales, I'm in automobile industry, I'm in cell phone industry, I'm in etc. etc. industry or profession. جو more specific question ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے what do you do for living. یہ اگر آپ سے پوچھا جائے گا اور what kind of work do you do. یہ دونوں سوال جو ہے ان کا تعلق ہے آپ کے روزگار سے متعلق کہ دراصل آپ جو اپنا روٹی پانی دال دلیا ہے وہ کیسے چلاتے ہیں. سو سوال کیا ہے what do you do for living, what kind of work do you do. آپ کہہ سکتے ہیں I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm a company executive. اس طرح کی جو آپ کو ہم آرگومنٹیٹیو جو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک آرگومنٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک دلیل کے ساتھ اور آپ بڑے دبنگ انداز سے جو ہے وہ آپ ایک فخریہ انداز سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں. تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے موڈ اور سچویشن کے اوپر کہ آپ کیا کہتے ہیں. I'm a doctor, I'm a lawyer, not liar,
lawyer, I'm an executive, I'm a chief executive, or I'm a worker in a company or in an organization. یہ سب جو ہیں آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ سے کہا جائے what do you do, or what do you do for a living, or what kind of work do you do. اگلا ہے where do you work سوال جو ہے. اب آپ کے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا ایک سوال ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کہ آپ کہاں کام کر سکتے ہیں, where do you work. تو اب یہاں آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اسپیسیفک آنسر دیں گے کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں I work in an office, I work in a production unit, بجائے کہ آپ یہ کہیں I work in a factory or this and that. آپ بہتر ہے کہیں I work in a production unit, I work in a market, I work for an NGO. آپ یہ بھی for کا یہ پروپوزیشن کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں. تو یا تو in اور یا for, ٹھیک ہے. پراپر تو یہی کہ آپ ان کہیں کیونکہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہاں کرتے ہیں کام, تو لیکن اگر آپ for کا یوز کرتے ہیں it's not a bad idea. آپ کہہ سکتے ہیں I work for an NGO, I work for a tech organization, I work for or in اس سوال کے جواب میں کہ where do you work and what kind of work do you do. ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں اگلا سوال اسی سے جو منسلک ہے, وہ ہے what line of work you are in. یہ بھی ایک طرح سے پروفیشن ہی کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے, اور یا یہ ہے کہ what is your profession. زیادہ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے یہ سوال ہے. what line of work you are in. اب دیکھیں یہاں پہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے, یوں نہیں کہ what line of work are you in. No, it's like a subcontinental way of saying no. What kind of work you're in. آج کل جو ایکسنٹ ہے نا جی دنیا بھر میں وہ چل رہا ہے نارتھ امریکن. آپ لندن میں بھی جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی یہ عام ہے, اور یورپ میں بھی, اور نارتھ امریکہ میں تو ہے ہی. تو آپ اسی طرح سے کوشش کریں لفظوں کو بولنے کی جس طرح سے آپ سے کہا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اکثر سوال کے اندر ہی جواب ہوتا ہے, تو آپ سوال کا سمجھنا جو ہے وہ جواب دینے کے لیے بہت ضروری ہے. تو سوال ہے what line of work you're in, what is your profession. آپ once again جو ایک argumentative انداز ہے وہ یہ ہے I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm a company executive, I'm a worker in a company, or I work for a company, or I'm an assistant in some company or firm. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کام کے اوپر کہ آپ کیا کرتے ہیں, اسی طرح سے آپ اس کا جو ہے اظہار کریں گے. اگر آپ پھر یہ کہا جائے کہ what company do you work for. اب یہاں آپ کو بتانا پڑے گا کہ I work for. اب یہاں پہ آپ کو لگانا ہے کمپنی کا نام, I work for dash dash company. ظاہر بے شمار کمپنیز ہیں, کسی ایک کمپنی کا نام نہیں لیا جا سکتا, تو آپ نے اس کے جواب میں کمپنی کا نام بتانا ہے. اور یہ ہے کہ I work in a company. I work, اب یہ بھی ہو سکتا ہے, صرف کمپنی نہیں ہو سکتی, کوئی جگہ ہو سکتی ہے. I work in an airport, I work for an airport, I work for an airline company. So یہ اس میں ظاہر ہے آپ کو الفاظ کا اور وہ شعبے کا وہ انتخاب اپنے شعبے کے متعلق خود کرنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر بے شمار شعبے ہیں. ڈیئر لرنرز, جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آج کل وہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں, جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اصل میں یہ ہے کہ آپ ایک اپنی قیمت لگا رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو سیل کر رہے ہیں, آپ ایک امپریشن کریٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انگلش میں یہ کہاوت ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو آپ کوشش کریں کریٹیو انداز سے ایسے سوالوں کے جواب دیں جب آپ سے وہ پوچھے جائیں. تو جب آپ سے کہا جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کس شعبے میں ہیں, کس پیشے میں ہیں, تو اس میں ایک اگر آپ نیریٹو اپنے بارے میں بلڈ کریں, آپ بتائیں کہ آپ ظاہری, یعنی آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں آئی ایم اب آگے پروفیشن لگائیں گے اپنا پروفیشن. مثال طور پہ میں کہتا ہوں ٹیچر, آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ, آپ کہتے ہیں ورکر یا جو بھی ہے, اور اس کے بعد آپ کہیں گے اسپیشلائزنگ ان اور ٹرائنگ. آپ بتائیں کہ بڑا خاص کام ہو رہا ہے, میں یہ کوشش کر رہا ہوں یا میں یہ اسپیشلائز کر رہا ہوں,
اور پھر اس کے بعد اس کام کا ذکر کریں جو ہے، اور پھر بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، ٹو ہیلپ، اور پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ کس کی ہیلپ کر رہے ہیں. اب اس کو میں اپنے شعبے کے حوالے سے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ I'm a teacher trying to help my learners to understand better conversational English. تھوڑا سا فکر بن گیا کہ I'm a teacher trying to help my learners to understand a better conversational English. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں I'm a lawyer trying to help my clients to get justice in different cases, or to achieve justice, or to achieve whatever, or to achieve. یہ ایسے جو ہیں ورڈز ہیں جس سے آپ بتا سکتے ہیں. اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا جی تو I am اور پھر آپ اپنا نریٹو بلڈ کرتے ہیں تو اس سے ایک پازیٹیو جو ہے امپریشن جو ہے وہ سننے والے کے اوپر پڑتا ہے کہ آپ کچھ ہیں. I am یعنی آپ کچھ ہیں اور پھر آپ یہ کچھ کر رہے ہیں اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکلنے والا آپ بتا رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں I'm an author. فار ایگزامپل اگر آپ بک لکھ رہے ہیں I'm a poet trying to write poetry to entertain my learners or my readers. اب یہ جو دوسرا کریٹو طریقہ کار ہے جسے ٹیل اے اسٹوری طریقہ کار کہتے ہیں، آپ اپنے کام کے بارے میں بتائیں امپریشن چھوڑنے کے لیے. اس میں تو آپ کو ایک تھوڑی سی لمبی جو لائن ہے وہ فکر ہے وہ یوز کرنا پڑے گا جس کے 3 پارٹس ہیں. تو ایک تو آپ کہیں گے I'm currently working for، آگے آپ بتائیں گے کہ آپ چیز کے لیے کام کر رہے ہیں. پھر to make create یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، اور پھر آپ اپنا ایموشن اس کے بارے میں بتائیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک NGO کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی I'm currently working with an NGO to create better health facilities in Pakistan. اور آخر میں آپ بتائیں I'm very excited about it, I love it, I really like it. تو اس طرح کا ایکسپریشن ڈالیں. تو اگر آپ ایک ٹیچر ہیں فار ایگزامپل، اگر میں اپنے بارے میں کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں I'm currently working with my YouTube learners to make them understand better conversational English and I'm very excited about it. اسی طرح آپ اپنے پیشوں کے بارے میں کوشش کریں کہ ایک ایسی لائن چنیں جب آپ کسی کو جواب دیں جس سے سننے والے کے اوپر ایک امپریشن پیدا ہو، پتہ چلے کہ آپ واقعی کچھ کر رہے ہیں جو بہت یوزفل ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے میں ایک دوسرا جو واٹ ڈو یو ڈو کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو جنرل جو آپ کی انٹرسٹ ہیں ان کے بارے میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو بتاؤں. جہاں ضروری ہو آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ کریں اور سب ٹائٹلز کو سمجھیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے شعبے کے حوالے سے، کریٹ سٹوری یا نیریٹو بلڈ کرنے کے حوالے سے، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں یا میسج کریں. میں آپ کو وہ مناسب لائن جو ہے وہ بنا کے دوں گا جو آپ اپنے شعبے کا یا اپنے پیشے کا تعارف کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.